اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومغفراتہ وجنت الحلالہ ودوزخت الحرامہ۔ ٹرو اسلامک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیا بددعا بھی اپنا اثر رکھتی ہے؟ جس طرح سے دعا ضائع نہیں جاتی تو کیا بددعا بھی ضائع نہیں جاتی؟ اور بددعا سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ اور کیا غصے میں کہے گئے الفاظ یا غصے میں دی گئی بددعا بھی آپ کے لیے اثر رکھتی ہیں؟ بہت ساری مائیں آج کل دیکھنے میں آتا ہے بچے بدتمیزی کر رہے ہیں یا شور کر رہے ہیں تو ماں بھی پورا دن کام کر کے تھکی ہوتی ہے تو غصے میں اس کے منہ سے کچھ بددعائی الفاظ نکل جاتے ہیں یا کچھ برے الفاظ نکل جاتے ہیں، تو کیا وہ الفاظ وہ بددعا بھی بچوں پہ اثر کر سکتی ہیں؟ تو عزیز دوستو، آج کی خصوصی ویڈیو اسی ٹاپک پہ بنائی گئی ہے کہ بددعا کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے اور اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خصوصی ہدایت دی کہ مظلوم کی بددعا سے ڈرتے رہنا کہ اللہ اور اس کی بددعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ تو عزیز دوستو، اس روایت سے یہ چیز پتہ چلی کہ بددعا اپنا اثر رکھتی ہیں اور یہ بڑی ہی خطرناک چیز ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کسی انسان پہ بددعا لگی ہو یا بددعا کا اثر ہو تو اس کی کیا نشانیاں، کیا علامات ہیں۔ تو سب سے پہلے اس انسان کے دل میں بہت زیادہ بے سکونی ہو جائے گی، پیسہ بھی ہے، کام بھی اچھا چل رہا ہے لیکن دل میں سکون نہیں ہے۔ کام میں دل نہ لگنا یعنی کہ آپ کا کام تو ٹھیک جا رہا ہے، آپ کو آتا بھی ہے لیکن آپ کا کام میں دل نہ لگے۔ بدصورت ہو جانا، چہرے پہ بدصورتی آ جانا، چہرہ خراب ہو جانا، یا اچانک سے آپ کا جسم بےہودہ ہو جانا یعنی موٹا ہو جانا یا بہت زیادہ کمزور ہو جانا۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں، جس طرح سے دعا ضائع نہیں جاتی بالکل اسی طرح سے بددعا بھی ضائع نہیں جاتی۔ تو کیا کسی ماں کی بددعا بھی بچوں کو لگ سکتی ہے؟ تو اس کی صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک صاحب تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کی والدہ آئیں اور انہیں پکارنا شروع کیا لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا کیونکہ وہ اسی سوچ میں گم تھے کہ نماز پڑھوں یا ماں کو جواب دوں۔ اتنے میں غصے میں ماں نے انہیں بددعا دی کہ اے اللہ، اسے تب تک موت نہ آئے جب تک کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ وہ انسان زیادہ تر اپنی عبادت خانے میں ہی موجود رہتا تھا اور اسی کے قریب ایک عورت اپنی بکریاں چراتی تھی۔ ایک دن وہ عورت اس مرد کے پاس آئی اور اس سے گفتگو کرنا چاہی لیکن انہوں نے منہ پھیر لیا۔ پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور اپنے جسم پہ قابو نہ رکھ پائی اور آخرکار کچھ عرصے کے بعد اس کو لڑکا پیدا ہوا۔ اس عورت نے اس بچے کا الزام اس مرد پہ قرار دے دیا جس نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ قوم کے لوگ آپس میں جمع ہو گئے اور اس کے گھر کو، اس کی عبادت گاہ کو آگ لگا دی۔ اتنے میں اس شخص نے وضو کیا، نماز پڑھ کر اس لڑکے کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ بچہ اللہ کے حکم سے بول پڑا اور کہا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے سونے کی عبادت گاہ بنا کے دیں گے، لیکن انہوں نے کہا میرا گھر تو مٹی سے ہی بنے گا۔ تو عزیز دوستو، اس روایت سے چیز پتہ چلی کہ ماں کی بددعا بھی بچوں پہ اثر کر سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے اوپر بددعا کا اثر موجود ہو تو وہ یہ اثر کیسے ختم کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ انسان اس شخص سے معافی مانگ لے جس کی بددعا اس کو لگی ہے۔ اگر وہ معافی نہیں مانگ سکتا یا نہیں پتا کہ کس کی بددعا لگی ہے تو سب سے پہلے وہ اللہ پاک سے معافی مانگنا شروع کر دے، یعنی استغفار کا وظیفہ شروع کر دے۔ دن رات جہاں تک ہو سکے استغفر اللہ پڑھتا رہے اور اللہ کی راہ میں اللہ کے لوگوں کے لیے صدقہ دیتا رہے اور جہاں تک ہو سکے غریب لوگوں میں کھانا ضرور تقسیم کرے۔ انشاءاللہ بحکم خدا اللہ پاک کی رضا سے، اللہ پاک کے حکم سے اس کی بددعا ختم ہو جائے گی۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں، بددعا کسی بھی انسان پہ اپنا اثر رکھ سکتی ہے، تو کوشش کریں کہ کبھی بھی کسی انسان کو بددعا نہ دیں۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں
کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی ٹینشن دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا، اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا، اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں، تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک، ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔